अपनी ताकत पहचानो। आज एंथोनी रॉबिन्स, आवाज जे.एम. तैमूरी। चैप्टर 1। हम में से हर एक ये जानता है कि वो किसी न किसी खास सलाहियत का मालिक है। इसे यकीन होता है कि वो दुनिया को बदल सकता है, लोगों को मुतासिर कर सकता है। इसका एक ख्वाब होता है, नुक्ता नजर होता है, लेकिन बाद में हालात इन सब चीजों को बड़ी हद तक दबा देते हैं। बल्कि कई एक के लिए तो ये ख्यालात तो जज्बात बिल्कुल दम तोड़ देते हैं। ये लोग कामयाबी की राह से हटते चले जाते हैं और अपने आप को हालात के रहम करम पर छोड़ देते हैं। मेरी जिंदगी का मकसद ये रहा है कि लोगों को इनके ख्वाब याद दिलाए जाएं और उन्हें ये बावर कराया जाए कि इनमें लामहदूद ताकत मौजूद है, बस इसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा जब मैं अपने जाती हेलीकॉप्टर में लॉस एंजलिस से एक कारोबारी मीटिंग के बाद ऑरेंज सिटी की जानब जा रहा था। जब मैं ग्लेनडियल शहर के ऊपर पहुंचा तो मुझे एक इमारत दिखाई दी। अचानक मैंने इसे पहचान लिया था। ये वो इमारत थी जिसमें आज से 12 बरस कबल मैं बतौर एक चौकीदार काम करता रहा था। मैंने हेलीकॉप्टर को चंद लम्हों के लिए रोका और इस इमारत के ऊपर आ गया। 12 बरस पहले की यादें मेरे दिमाग में आने लगी थी। इन दिनों मेरे पास 1960 मॉडल की एक वॉक्सवैगन हुआ करती थी। मैं अक्सर सोचा करता था कि किसी दिन ये रास्ते ही में दम तोड़ देगी। इसी तरह मैं अपने बारे में भी फिक्रमंद रहता कि मेरा क्या बनेगा। मैं अकेला और खौफजदा था, मगर आज मैं महसूस कर रहा था कि 12 बरसों ने मुझे कितना बदल दिया था। बिलाशुबा इन दिनों भी मेरे कुछ ख्वाब थे, अरमान थे, लेकिन साथ साथ मेरे जहन में यह भी था कि ये महज ख्वाब ही रहेंगे। आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरी वही नाकामियां और परेशानियां मौजूदा कामयाबियों की बुनियाद बन रही थी, जिनसे आज मैं हमकनार था। अब मैं साहिल के करीब महवे परवाज था। मैं और मेरी बीवी बैकी डॉल्फिन मछलियों को लहरों पर खेलता देखकर खुश हो रहे थे। हम दोनों के लिए यह जिंदगी का बेहतरीन इनाम था। आखिर हम एयरवेन पहुंच गए। जैसे ही मेरी निगाह नीचे पड़ी तो मैंने गाड़ियों का एक हजूम देखा जो तकरीबन 1 मील लंबी कतार में मौजूद थी और तकरीबन 7 मिली हुई थी। हेलीपैड पर उतरकर मुझे असली हकीकत का पता चला। ये वो लोग थे जो मुझे सुनने और मिलने आए थे। मेरा ख्याल था कि मुझे लगभग 200 लोगों के सामने बोलना होगा, मगर यहां तो 7,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जबकि हाल की गुंजाइश सिर्फ 5,000 थी। जैसे ही मैं हेलीकॉप्टर से बाहर आया, लोगों की एक भीड़ मेरी जानब लपकी। गार्ड फौरन हरकत में आए और लोगों को पीछे हटाने लगे। ये सब के सब मुझे बिलमुशाफा मिलना चाहते थे और बताना चाहते थे कि मेरी तहारीर और तकारीर ने इनकी जिंदगियों को कैसे बदल कर रख दिया था। इन लोगों की कहानियां नाकाबिले यकीन थी। एक खातून ने मुझे अपने बेटे से मिलाया और बताया कि इसे हाइपर एक्टिव और गबी करार दे दिया गया था। इसने टेस्ट मैनेजमेंट के असूलों पर जो इस किताब में मौजूद हैं अमल किया तो ना सिर्फ इसका बेटा दवाइयों से महफूज हो गया, बल्कि जब वो कैलिफोर्निया मुंतकिल हुए तो उसे ज़हीन तरीन करार दिया गया। एक आदमी ने मुझे बताया सक्सेस कंडीशनिंग को इस्तेमाल करके इसने कोकीन से छुटकारा हासिल कर लिया था। इस तरह एक 50 साल जोड़े ने भी मुझसे मुलाकात की और बताया कि पिछले 15 बरसों से इनके तलक्कात कशीदा चले आ रहे थे और नौबत तलाक तक पहुंच चुकी थी। इन दोनों ने मेरे असूलों, जिन्हें आप जाती असूलों या पर्सनल रूल्स के नाम से सुनेंगे, के बारे में सुना और उन्हें सीखा। अब वो बहुत खुशो खरम जिंदगी बसर कर रहे थे। एक सेल्समैन ने मेरे कवानीन को क्विज चेंजेस और इमोशनल मैनेजमेंट पर अमल करके अपनी आमदनी को $2,000 से $12,000 कर लिया था और एक कारोबारी शख्स इन्हीं की बदौलत अपना सरमाया 18 माह में $3 मिलियन तक बढ़ा चुका था। एक खूबसूरत खातून ने मुझे अपनी वो तस्वीर दिखाई जब वो बहुत मोटी थी। वो मेरे असूल लेवरेज की बहुत शुक्रगुजार थी कि इससे काम लेकर आज वो स्मार्ट और जाज़िब नजर आ रही थी।
میں اپنے سامنے 7,000 ہنستے مسکراتے چہرے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کے سب میرے ممنون تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ بلا شبہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ میں نے ان لوگوں کو اپنی تکنیک، تجربے اور قوانین سے اس قابل کر دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو جان گئے تھے۔ انہوں نے اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو پا کر استعمال کرنا سیکھ لیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آنے لگے جب میں کیلیفورنیا میں اپنے صرف 400 فٹ کے فلیٹ پہ اکیلا بیٹھا رو رہا تھا۔ میں پریشان تھا، میں مایوس تھا۔ پھر اچانک اس روز میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے آپ کو بدل ڈالوں گا۔ میں حالات کے رحم و کرم پر نہیں رہوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کر گزروں گا اور کم پر اکتفا کر کے نہیں بیٹھا رہوں گا۔ اسی لمحے میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرا یہ فیصلہ مجھے اتنا تبدیل کر دے گا اور مجھے اتنی کامیابی ملے گی۔ اس رات میں نے اس سیمینار میں کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ جب میں روانگی کے لیے ہال سے نکلا تو لوگوں کا ایک ہجوم میرے ساتھ تھا۔ میں اس رات اپنے رب کا بہت شکر گزار تھا کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا تھا کہ بے شمار لوگ میرے پرستار تھے۔ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر میں نے اپنی چٹکی بری کیونکہ مجھے یہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا میں وہی ہوں جو 8 سال پہلے ایک موٹا، مایوس اور اکیلا شخص تھا جو افسردگی اور مایوسی کا شکار تھا۔ آج وہی شخص جس کے پاس محض ہائی اسکول کی تعلیم تھی اتنی ڈرامائی تبدیلیاں اپنے آپ میں اور لوگوں میں لا چکا تھا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا؟ جواب بہت آسان ہے۔ میں نے ایک اصول پر عمل کیا تھا۔ اسے میں طاقت کا ارتکاز، کنسنٹریشن آف پاور کہتا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ ان کے اندر ایک زبردست صلاحیت موجود ہے۔ وہ ہے توجہ کی طاقت۔ جب میں کسی ایک مقصد کو پانے کے لیے اپنی تمام تر توجہ اور صلاحیت کو اس جانب مبذول کر دیتے ہیں تو یہ توجہ ایک لیزر شعاع کا روپ دار لیتی ہے۔ اس کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ جب ہم تسلسل سے ایک کام کریں گے، پوری توجہ اسے دیں گے تو یقیناً اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ لوگ ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کی توجہ دوسری چھوٹی باتوں میں بٹ جاتی ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، ہمیں کیا ایسا کرنے پر مجبور کر رہا ہے، انسانی رویے کو کیا چیز بناتی ہے۔ ان سوالوں کے جوابات سے ہم ان باتوں کو جان سکتے ہیں جو ہماری تقدیر کو بناتی ہے۔ میں نے زندگی میں مسلسل اس بات کی جستجو کی ہے کہ لوگوں کی زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک ناموافق ماحول، پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں بعد میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم ان سے سبق سیکھتے ہیں۔ متاثر ہوتے ہیں جبکہ ایک بہترین ماحول، بہترین وسائل رکھنے والے آخر میں ناکام، مایوس اور دوائیوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ کچھ اعلیٰ مثال بنتے ہیں جبکہ کچھ عبرت کے نمونے۔ میرے دماغ میں ان سادہ سوالوں کا غلبہ رہا ہے کہ میں کیسے اپنی زندگی کو فوراً کنٹرول کر سکتا ہوں، میں کیسے آج وہ کچھ کروں گا جس سے تبدیلی آئے، جس سے مجھے اور دوسروں کو فائدہ پہنچے اور وہ اپنی تقدیر اور زندگیوں کو بدل سکے۔ میں کیسے ترقی کر کے، سیکھ کر، تجربہ حاصل کر کے اپنے علم کو دوسروں تک ایک پرلطف اور بامعنی طریقے سے پہنچا سکتا ہوں۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے ذہن میں آ گیا تھا کہ ہم سب اس دنیا میں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا یہاں آنا با مقصد ہے۔ ہم سب میں ایک خوابیدہ طاقت موجود ہے، اسے بس بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا شروع سے ہی عقیدہ رہا ہے کہ خدا نے سب کو یکساں دماغی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور یکساں مواقع بھی عطا کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت سال پہلے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایسا کام کروں گا، ایسی انویسٹمنٹ کروں گا جو بہت پائیدار ہوگی اور میرے بعد بھی عرصہ تک جاری رہے گی۔ آج میرے پاس ناقابل یقین حد تک وہ سہولت یا خاصیت کہہ لیں موجود ہے جس سے میں لاکھوں لوگوں تک اپنے نظریات اور جذبات ٹیلی ویژن شوز، کتابیں اور کیسٹوں سے پہنچا رہا ہوں۔ میں ذاتی طور پر لگ بھگ 5 ملین لوگوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں۔ پچھلے چند سال کے دوران میں نے کانگریس کے ارکان، کمپنیوں اور ممالک کے صدور، سیلز افسران، گھریلو خواتین، یہاں تک کہ ڈاکٹری لحاظ سے فاتر العقل لوگوں کو مشورے دیے ہیں، اور آخر الذکر لوگ وہ تھے جو اپنے آپ کو خود ذہنی معذور کہتے تھے۔ اب اس کتاب کی مدد سے میں آپ سے ان باتوں کو شیئر کرنے جا رہا ہوں اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے۔
اس ساری کتاب میں نے مسلسل اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہر شخص کے پاس ایسی طاقت موجود ہے جس سے کام لے کر وہ لمحوں میں اپنے آپ کو بدل سکتا ہے۔ میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہم سب میں وسائل موجود ہیں، بس ان سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ یہ وسائل اور صلاحیتیں ہم سب میں خوابیدہ ہیں اور جگانے کی منتظر ہیں۔ میرا یہ کتاب لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں ان صلاحیتوں کو بیدار کروں، انہیں بتاؤں کہ ان میں خدا داد صلاحیتیں موجود ہیں۔ آپ کو اس کتاب میں ایسے نظریات اور منصوبہ بندی ملے گی جس سے کام لے کر آپ اپنے اندر دیر پا تبدیلیاں لا سکیں گے۔ آپ نے اس کتاب کو سننے کے لیے چنا ہے تو یقیناً آپ کے اندر کچھ نہ کچھ کرنے کی تمنا موجود ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ میں کوئی تبدیلی آئے، انقلاب آئے، آپ کی درینہ خواہشات پوری ہوں۔ اس سلسلے میں پہلا قدم آپ یہ کتاب کو چن کر اٹھا چکے ہیں۔ ایک سٹڈی کے مطابق 10% سے کم لوگ کتاب کا صرف پہلا باب ہی سنتے ہیں۔ یہ ایک بڑی کتاب ہے اور میرا چیلنج ہے کہ اسے سن کر آپ میں تبدیلیاں بھی بڑی آئیں گی، بشرطے کہ آپ اس کے ہر باب سے سبق سیکھیں اور اس پر عمل کریں، اور یہی بنیادی بات ہے جو آپ میں تبدیلیاں لائے گی۔